بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یاسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از پرفیکٹ لائف۔ واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عرصہ پہلے ملک شام میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس کی سلطنت ایک جادوگر کے زور جادو سے قائم تھی۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری موت قریب آ گئی ہے، کسی لڑکے کو میرے پاس بھیج دو جسے میں یہ ہنر سکھا جاؤں تاکہ میرے بعد تیرے ملک کو زوال نہ آئے۔ بادشاہ نے ایک نوخیز لڑکا متعین کر دیا جو اس کے بعد جا کر جادو کی تعلیم پانے لگا۔ اس لڑکے کے راستہ میں دین مسیح کا ایک راہب رہتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ اس مقبول خدا راہب نے کے فیض اور صحبت سے لڑکے کا دل روشن ہو گیا۔ ایک دن راستہ میں ایک زبردست اژدہا ملا جس نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ لڑکے نے یہ کہہ کر سانپ کو پتھر مارا کہ الہی اگر راہب کا دین سچا ہو تو اسے ہلاک کر دے، چنانچہ وہ سانپ مر گیا۔ اس واقعہ کے بعد لڑکے کی بہت شہرت ہوئی اور پھر یہ لڑکا ایسا مقبول ہوا کہ جو بھی بیمار اس کے پاس آتا لڑکے کی دعا کی برکت سے صحت یاب ہو جاتا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا۔ بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا، پھر لڑکے کی دعا سے اچھا بھی ہو گیا اور مومن بھی۔ جب بادشاہ کے دربار میں یہ وزیر پہنچا تو بادشاہ نے صحت یابی کا سبب پوچھا۔ وہ بولا مجھے میرے رب نے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا رب کون ہے اور تو یہ دین کہاں سے سیکھ آیا؟ اس نے لڑکے کا پتہ دیا اور لڑکے کے ذریعے اس راہب اور وزیر کو تو فوراً ہی آرے سے چرا دیا۔ پھر لڑکے کو اسلام چھوڑنے کی ترغیب دی مگر وہ ایک نہ مانا اور اسلام کا دامن کسی طور پر اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بادشاہ نے پولیس کے ہاتھوں اسے پہاڑ کی چوٹی پر بھجوا کر اوپر سے گرانے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچ کر لڑکے نے دعا کی تو پہاڑ کانپ اٹھا، جس کی دہشت سے پولیس کا دستہ تو وہیں ہلاک ہو گیا مگر لڑکا بالکل محفوظ رہا۔ پھر بادشاہ نے اسے دربار میں ڈبونے کا حکم جاری کیا۔ کرندے اسے لے کر جب وسط دریا میں پہنچے تو لڑکے کی دعا سے وہ وہیں آپ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت باہر چلا آیا۔ آخرکار اس لڑکے نے بادشاہ کو خود سکھایا کہ میں تیرے مارے نہ مروں گا، اگر مجھے مارنا ہے تو سب لوگوں کو جمع کرو اور سب کے سامنے مجھے کھجور کی ٹہنی پر سولی دو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس نے دایاں ہاتھ دائیں کن پٹی پر رکھا اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔ یہ نظارہ دیکھ کر تمام لوگ مومن ہو گئے مگر بادشاہ غصے سے پاگل ہو اٹھا۔ اس نے ہندکے کھدوا کر اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو اسلام نہ چھوڑے اسے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں بے دردی کے ساتھ ڈال دیا جائے۔ سارے لوگ یکے بعد دیگرے آگ میں پڑتے رہے، موت کو گلے لگا لیا مگر اپنا دین چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا وہ کچھ جھجکی تو شیرخوار بچہ بول اٹھا، اماں آپ نہ جھجکیں، آپ حق پر ہیں اور یہ آگ نار نہیں نور ہے۔ پھر اس آگ کا شعلہ ایسا بھڑکا جس نے بادشاہ سمیت سارے وزراء اور عمائدین سلطنت کو جلا ڈالا۔ قرآن کریم کی سورہ برج دراصل اسی نوجوان کے نام خراج ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو اس دن حاضر ہوگا، اس کی قسم اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا اس کی قسم۔ ہندکوں والے لوگ ہلاک کر دیے گئے، یعنی اس بھڑکتی آگ والے جو بڑے ایندھن سے جلائی گئی تھی جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سیکھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔